بی بی جو ہے ابن زیاد کے دربار میں، کوفے کی ملکہ آج قیدی اس نجس دربار میں، اور میری بہنیں آپ نوجوان خصوصاً بزرگوں سے گزارش ہے کربلا کو صرف رسائی پہلو میں محدود نہ کرے۔ رسائی پہلو کے معنی ہیں ٹریجیڈیکل آسپیکٹ، جہاں پر مصیبتیں ہیں اور ایسی مصیبتیں کہ جس کا بیان کر ہی نہیں سکتے ہم۔ اور عموماً میں کہتا ہوں مصائب میں کہ ہم لوگ کبھی یہ تلاش مت کریں کہ ذاکر کو یا نئے مصائب بیان کر، کبھی نہیں۔ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ زینب اور دربار، کیا رونے کے لیے اور کیا ہے، زندگی بھر تو سوچتے چلے جائیے، روتے جائیے، امکان نہیں ہے۔ ہیومن کیپیسٹی، انسانی اقدار اور انسان کی لیمیٹیشنز، جس کا گھر شجاعت کی وہ مثال قائم کیا ہے جو آج تک کسی مقتل میں نہیں ملی۔ اور حقیقت میں جو مقدمین شعراء ہیں ان کے مرثیوں کو اٹھائیے تو 150 بند، 125 بند، اس میں پہلے کربلا کی شجاعت بیان ہو، کارنامے ان جوانوں نے، ان بچوں نے ادا کیے ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں مصائب، کس شیر کی آمد ہے کہ، کیا مانا ہے 30,000 کی فوج، اندازہ لگائیں یہ کون سی جرأتیں ہیں، یہ کون سی شجاعت ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن، رستم کا بدن زیر کفن۔ امکان نہیں ہے، حقیقت میں امکان نہیں ہے کہ پیاسے میدان میں آ کر 30,000 کی فوج کو ہلا دے۔ یہ جرأت، یہ شجاعتیں، اس کا تذکرہ بہت ضروری۔ کربلا جس طرح سے آج ہم بیان کر رہے ہیں، جمال کربلا، شجاعت کربلا، حماسہ کربلا، استقامت کربلا، تربیت کربلا، یہ ایسے پہلو ہیں جس پر ہم لوگ گزر جاتے ہیں، کبھی گفتگو ہوتی بھی ہے نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، کوشش کرنا یہی چاہیے۔ تو کربلا ایک مکمل سلیقہ حیات ہے، جیسے اسلام ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات انسانی ہے۔ یہ دین اسلام روش زندگی ہے، انسان کی زندگی کی روش ہے۔ اس روش کا دفاع کربلا، اگر یہ روش دین انسان کی دفاعی نظام نہ رہے، ڈیفینسیو میکانزم نہ رہے، یہ پوری زندگیاں ہماری کولیپس ہو جائیں۔ اسی لیے دین است حسین اناست۔ تو بہت ہی ان پہلوؤں پہ بحث ہونا چاہیے، لیکن میرا جو اس سال کا فوکس ہے، شہزادی نے انشاءاللہ مسائل بیان کروں گا، لیکن سائیکولوجسٹ ممکن ہے، یہ ممکن ہے آپ لوگ یہاں پر اسٹڈی کرنے والے کچھ جوان ایسے ہیں جو سائیکولوجی اسٹڈی کر رہے ہیں، نفسیات انسان کے، ظاہراً جس کے بھائی کو کچل دیا گیا ہے، ظاہراً جس کے خاندان کو برباد کر دیا گیا ہے، اور وہ دربار میں آئی، اور ایسے نہیں کہ وہ آزاد آئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، کوئی بتائیں مجھے، سمجھائیں کہ اگر خدا نخواستہ چھوٹا انسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کا جوان چلا جاتا ہے، باپ کو جو ہے 4 آدمی تھامے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ چل نہیں سکتا ہے، دنیا کا طریقہ ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ کون سی بی بی ہے، اب اندازہ کریں کہ وہ کون سی شجاعت ہے کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہی ہے، اس کے پیروں میں لرزاں نہیں ہے، اس کی زبان میں لکنت نہیں ہے۔ جو اللہ کی ولایت پا جاتا ہے وہ اتنا عزیز ہو جاتا ہے، اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی کسی مقام پر کسی حالت میں جھکا نہیں سکتا۔ دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، اور بھائی کے ساتھ، تمہارے خاندان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ یہ بھی پورا بلیمنگ جو ہے آج تک وہ کانسیپٹ چل رہا ہے کہ جو بھی کرو اللہ پہ ڈال دو، ظلم کرو اللہ پہ ڈال دو، جو بھی کرو اللہ پہ ڈال دو، میرے اختیار میں نہیں تھا، وہ اللہ چاہتا تھا۔ شہزادی نے اس اجباری کانسیپٹ کو کچلا۔ یہ اجباری کانسیپٹ ہے، آج بھی جو موجود ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ، جو بھی خیر ہوتا ہے شر ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، استغفر اللہ، خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر میری طرف سے ہے، اس لیے کہ اللہ شر نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ مکتب اہل بیت کا کانسیپٹ ہے۔ شہزادی نے وہاں پر روکا، وہ جو گئے تھے انہوں نے اپنے بڑے بڑے مقامات حاصل کر لیے، تم نے پوچھا ہے کیا دیکھا؟ شہزادی نے کہا وما رأیت الا جمیلا،
جی 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 میرے ساتھ رہیے. میں ایک جمال کربلا پہ گفتگو کر رہا ہوں. کہاں سے گفتگو کر رہا ہوں؟ شہزادی فرما رہی ہیں کہ وما رأیتو، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال کے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بہت ہی ضرورت ہے اس پہ، بہت. اس ایک جملے کو یوں ہی گزار نہیں سکتے، اس کو بہت محنت کرنا ہے، سمجھنا ہے. یہ کون سے لینسز ہیں، وہ کون سی نگاہ ہے جس سے زینب دیکھ رہی، کون سی چیز ہے، یہ کیسے ہے. ہم بعض وقت جو ہے جب بیان کرتے ہیں تو ہماری زبانوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو آتے ہیں. کس طرح سے بیان کریں اس واقعے کو؟ لیکن یہ بے بی نہ پیروں میں لرزاں ہیں. غور کریں اس چیز کو. نفسیات کے ماہرین لائیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ سب ختم ہو گیا، خاندان ختم ہو گیا، اب اس میں کوئی دم نہیں رہے گا. لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے ختم کر کے یہ جان لیا کہ تم کامیاب ہوئے ہو. میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے، جو دیکھا ہے وہ خوبصورت چیزیں دیکھی ہے. یہاں پر رک جائیے درمیان میں. آج جو ہے میری گفتگو مقدماتی گفتگو ہے، صرف آپ کا ذہن آمادہ کروں. میں پھر اس 12 دن کی مجالس کے بعد ایک سے بعد ایک فلسفی علماء کی تقاریر. میں ایک بہت حقیر طالب علم، صرف ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی عادت ہے. کریٹیکل رہتا ہوں، تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اسی لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے جو میرا مقدمہ ہے میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ، پھر آگے بڑھیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پہلا مقدمہ یہ ہے، پریفیس یہ ہے، who is running my show؟ میری زندگی کو کون چلا رہا ہے؟ 12 دن مجلسوں کے بعد ذرا سا آج تک پہ سر لگائیے. میری زندگی کی مہار کس کے ہاتھ؟ اور جتنا غور کرتے چلے جائیں گے آنکھوں سے خون نکلے گا. کون ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا ناشتہ ایسا ہو، تمہارا لنچ ایسا ہو، اب سمر آ رہا ہے سمر کا لباس ایسا ہو، ونٹر آ رہا ہے ونٹر کا کوٹ ایسا ہو، اور تمہارے جوتے ایسے ہونا چاہیے، تم چلے تو اس طرح سے چلو. اور اتنی ان کی ہمت ہو گئی ہے اب یہ لوگ ہم پر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دین بھی ایسے ہونا چاہیے. یہ کون سا فورس ہے، یہ کون سی قوتیں ہیں جو میری زندگی کو چلا رہی ہیں اتنی خطرناک طریقے سے کہ میں سوتا بھی ہوں تو اس کے ساتھ سوتا ہوں. کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے. پہلو میں ہمسر ہو یا نہ ہو مگر وہ ضرور. یہ کون ہے یہ جو مجھے اتنا چپکا دیا ہے، اتنا میرے ساتھ چھوڑتا نہیں ہے؟ بیڈ روم کیا ہے؟ بیڈ روم جہاں پر قرآن یہ کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کے لیے لباس، بیوی شوہر کے لیے لباس. یعنی اس سے زیادہ کلوزنس، اس سے زیادہ قربت ہو ہی نہیں سکتی. یہ غلط فہمی ہے کہ ماں مل جاتی ہے بیوی نہیں ملتی، یا یہ کہ بیوی ملتی ہے ماں نہیں ملتی. غلط فہمی ہے. ماں بیوی بن نہیں سکتی. توجہ، ناممکن ہے. جس مقام پر اللہ نے ہسبینڈ اینڈ وائف کو لا کر کے کھڑا کیا ہے وہ اتنا کلوزنس ہے کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. اس مقام پر ہم کو جدا کر دیا گیا. وہ بھی کسی سے بات کر رہی ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، غلط بات کر رہی ہیں، بہن سے بات کر رہی ہیں، سہیلی سے بات کر رہی ہیں، بھائی سے بات کر رہی ہیں، یہ بھی بزنس کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہوں گے، لیکن بستر قرب کا منزل کا مقام ہے جہاں پر آپ کو جدا کر دیا ہے. جس نے بستر پہ جدا کیا ہے اس نے دستر پہ بھی جدا کر دیا. کہے گا ہمارا عجیب و غریب جملہ ہے، یعنی ہمارے رزق کے اس بنیادی اصولوں کو اس نے بانٹ دیا. اب یہ فکری اور یہ بحث اتنی آسان نہیں ہے کہ میں ہضم کر سکوں. آپ جو ہے اس کو آسانی سے ذرا سا آپ جائیں کام کریں، ہوم ورک کریں. ہر چیز مولویوں کے حوالے مت کیجئے. دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. آل آف یو شیفرڈز، سب گلہبان ہو اور سب ذمہ دار ہو اپنے گلے کی. اور یہ حدیث سرکار ہے، کلکم رائی، آل آف یو، سب لوگ، تم لوگ جو شیفرڈز ہو سب لوگ گلہبان ہو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے ہی ہرڈز کو، اپنے ہی گلے کو دیکھے.